آپ ہماری اور آپ کی نہیں بلکہ ساری جمیع کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، وقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، نہ نارم جست مل جائے نہ دارم جست ماوائے، تو ہی خود ساج و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم منت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مرید دردی سیانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بغیر تابے بلا افتاد کستی ضعیف انو سکستہ رات کستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، شاخ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمتہ کا یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چند اشعار جو ہے نعت شریف کے عرضی کے ساتھ منقبت کے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور دوسری پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری قسمت جگانے کو، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ اور دیکھیے آج 20واں چاند ہے اور رات جو ہے وہ 21ویں شریف ہے، 21 رمضان، شہادت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا۔ تو ایک عاشق، ایک جنتی، ایک سچا مسلمان وہ یوں بھی کہتا ہے کہ میری قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو علی کا نام کافی ہے۔ غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائے تیز چلتی ہو، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائے تیز چلتی ہو، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے اس آشیانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا شعر ہے،
خوشی ہو یا کوئی غم ہو علی کا نام لیتا ہوں، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام میں لیتا ہوں، کہ ہر ایک غم بھلانے کو نبی کا نام میں کافی ہے، کہ ہر ایک غم کو بھلانے دے علی کا نام میں کافی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک عاشق، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک یقین رکھنے والا، خدا اور رسول پر اعتماد توکل رکھنے والا، اور اللہ کی علی اور ولی پر توکل رکھنے والا، وہ یوں کہتا ہے کہ نبی کا نام لیتا ہوں، نبی کا نام لیتا ہوں، سکون قلب ملتا ہے۔ اب مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر سے سکون نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ ایک مومن مسلمان کو علی کے ذکر سے سکون نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ ان کے ذکر سے سکون نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ بہرحال دوسرے اشعار بھی مجھے الگ طرح کے کچھ یاد آ رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال مجھے یہ منقبت اور نعت پوری کرنی ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ نبی کا نام لیتا ہوں، سکون قلب ملتا ہے، علی کا نام لیتا ہوں، سکون قلب ملتا ہے، نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے، علی کے اس دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، ولی کے اس دیوانے کو ولی کا نام کافی ہے، اور سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدائی، بلال حبشی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدائی، کیا یہ آگے کا مصرع گویا ہم سب کے لیے ہے، بلال حبشی کا مصرع امت مسلمہ کے نام ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدائی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ بلال حبشی کا وہ جملہ امت بارگاہ رسول میں، بارگاہ خدا میں یوں پیش کر رہی ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے علی، میرے ولی، میرے خدا، اب امت پریشان ہے تو کیا کہ میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، اور پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یقیناً کہ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام۔ 21 رمضان مولا علی کا بھی دین ہے اور امام علی رضا کا بھی دین ہے۔ ادھر مولا علی ہے اور یہاں مولا کے بعد علی مکمل ہوتا ہے تو وہاں علی سے شروع ہو جاتا ہے علی رضا۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ایک پورا نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک پورا نہیں ہوتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے۔ پہلے محمد علی محمد تھے، پھر مولا علی آ گئے، اور مولا علی کے بعد ابھی علی میں نہیں ہوا کہ علی رضا بھی آ گئے، ہے نا۔ تو یہ ہمارے یہاں پھر جب علی رضا کے اوپر پوری ہونے لگی تو پھر ایک اور ہو گیا، میری بگڑی بنانے کو میرے غوث کا نام کافی۔ ادھر علی رضا مکمل نہیں ہو رہے ہیں کہ غوث آ گئے، میری بگڑی، اور غوث تو پھر غوث ہے، غوث کی شان تو کیا کہنا،
غوث کا جلال تو کیا کہنا، غوث کا کمال تو کیا کہنا، غوث کا جمال تو کیا کہنا، غوث کی ادا تو کیا کہنا، غوث کی نظر تو کیا کہنا، غوث کی فیضان نظر تو کیا کہنا۔ تو میری بگڑی بنانے کو میرے غوث کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرے خواجہ کا نام کافی ہے۔ عقیدت والے نام لے کر پار ہوتے ہیں، وہاں بھی منافق بیٹھے بیٹھے ڈوب جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ تو میری بگڑی بنانے کو میرے شاہ کا نام کافی، ان کا اشارہ کافی ہے شاہ عالم کا، ہلکا سادنا سا اشارہ بگڑی بنانے کو، تیرا نام لے کر میں جب غموں کی دھوپ میں نکلا ملا رحمتوں کا سایہ، ہے نا، ملا رحمتوں کا سایہ۔ تو حضرات میری قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو شاہ عالم کا نام کافی ہے۔ اور آخری شعر میں دیکھیے کہ جب وہاں تک بات آئی ہے تو مولا علی کی بارگاہ میں بھی ایک دو شعر دیکھیے گا کہ درِ حیدر سے نسبت ہے، کون سے در سے نسبت ہے؟ در بدر والوں کے در سے نسبت نہیں ہے، حیدر کے در سے نسبت ہے۔ جو دنیا نے در بنایا ہے اس سے نسبت نہیں ہے، جو مولا نے در بنایا ہے اس سے نسبت ہے، جو نبی نے در بنایا ہے اس سے نسبت ہے۔ درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام، کربلا کا پورا خاندان بتا دیا ہے امتی تیرے لیے ہمارا ایک نام گھرانے میں کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ ایک اور شعر منقبت کا مولا علی کی بارگاہ میں دیکھیے، پھر میں انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے دل چیر کر دیکھو، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو نبی کے ذکر سے روشن، علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو ولی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، دیکھیے ہر کسی کے بھی کام نہیں آتا، پھر علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کس سے کام آتا ہے، کس کو کام آتا ہے؟ کسی اور کو نہیں آتا، ہر کسی کو بھی پھر یہ کام نہیں آتا۔ یہاں کا رشتہ مضبوط چاہیے، دل کا معاملہ ہے، دل بر دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، ان کی بارگاہ میں کچھ نہیں نیت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، اور راستہ اور نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ اور نہیں ان کی شریعت کے سوا، اور مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اب مقطع بس آخری شعر پڑھ لوں میں انشاءاللہ، تو ایک مرتبہ جنہوں نے منقبت لکھی ہے، جنہوں نے سنی ہے، جنہوں نے پڑھی ہے، جو مچل رہا ہے، جو مچلتا ہے، ان کی خیر و بھلائی کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی کہتا ہے غالب، غالب لکھنے والے، یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے،
ہر مومن کلمہ کو کہتا ہے، اور یہی غالب شاعر بھی کہتا ہے، عاشق بھی، یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی کہتا ہے صدیق بھی، یہی سب لوگ کہتے، یہی کہتے ہیں اخلاق بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں کیا، ہمیں راستہ دکھانے کو، ہمیں راستہ خدا تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا، نبی تک پہنچنے کا، ہمیں راستہ دکھانے کو علی کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، ہمیں راستہ دکھانے، پھر سے یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں اخلاق بھی، سید یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے صدیق بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں۔ بلکہ اس لوگ سے کون مراد ہے جانتے ہو؟ میں خلاصہ کر دوں کہ یہی کہتا ہے صدیق بھی، یہی سب ولی کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، لوگ تو کیا ولی کہتے ہیں، ہمیں راستہ، ولی کہتے ہیں ہمیں راستہ دکھانے کو علی کا، ولی کہتے ہیں، یہی کہتا ہے صدیق بھی، یہی سب اولیاء کہتے ہیں، ہمیں خدا دکھانے کو علی کا نام کافی۔ تو ساری امت رسول کے لیے اور سارے آل رسول کے لیے ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ویسے تو بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، میایت اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے، اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس کی رحمت بخشش کے لیے قیمت نہیں ڈھونڈتی، رحمت بہانہ نہیں جو ہے، رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں ڈھونڈتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی شخص ہے ہوگا قیامت میں، آقا فرماتے ہیں کہ جہنم سے سب سے اخیر میں نکلے گا، میں اس کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، سب سے آخر میں نکلے گا، بتائیے کیا عالم ہوگا، کتنا اس کا معاملہ ہوگا، لیکن اتنا بھی ہے کہ نکلے گا ضرور، ہمیشہ تو نہیں رہے گا، یعنی کلمہ تو ہے، اتنا تو اچھا ہے کہ نکل تو گیا، نکل جانا۔ یہ بھی خواجہ حسن بصری نے جب یہ سنا کہ فلاں آدمی اتنے سال بعد جہنم سے نکلا، تو آپ نے فرمایا، حسن بصری نے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ، اے کاش کہ میں وہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کیوں؟ کہا کم سے کم وہ نکلا تو گری، مطلب مومن تو تھا، ایمان پہ تو مرا تھا، کہ نکلا ہے اب جنت میں جا رہا۔ اب میرا کیا بھروسہ، اس کے لیے تو آ گیا ہے کہ وہ نکالا جائے گا، نکلے گا بہرحال۔ لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اتنے سال رہنا، آخر میں نکلنا، لیکن یہ بھی ہے کہ نکلا تو صحیح، وہ جہنم سے نکلا تو آقا فرماتے ہیں میں اسے جانتا ہوں، سبحان اللہ، علم ما کانا وما یکون، پچھلے والا بھی جانتے، پیچھے کا بھی، آگے کا بھی جانتے ہیں کہ وہ نکالا جائے گا، میں اسے جانتا ہوں، پھر نکالا ہی جائے گا، اسے جانتا نہیں، آگے کیا کیا ہوگا، کیسے نکلے گا، اس کی رحمت کیسے نکالے گی، اس کلمہ پڑھنے کا نا۔ آقا نے خود ارشاد فرمایا، اس کو ایک صحابی ابو مسعود رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ نکلے گا تو اس طرح نکلے گا کہ جب جہنم کا عذاب کو سہن کر کر کے
اس کو پھر وہ اللہ سے کہے گا کہ مولا، پہلے اسے ایک درخت نظر آئے گا، ایک درخت نظر آئے گا جو جہنم کے دروازے پہ ہوگا. یہ جہنم کے اندر درخت نظر آئے گا جہنم کے دروازے کے پاس. تو کہے گا اللہ رحم کر، یہ درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ تھوڑا آنکھ سے بچ جاؤ، ٹھنڈی ہوا آئے، تھوڑا آنکھ سے تو بچ جاؤ، ہوا آئے نہ آئے وہ بات کی بات ہے، پہلے میں دھوپ سے بچ جاؤ، آنکھ سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، چلیے رحمت ہے اس کی. وہ نکالا جائے گا، درخت کے نیچے آ جائے گا. اب اس کو آنکھ سے تو دور ہوا، تھوڑا ریلیکس ہوا، ابھی جہنم کی ہوائیں آ رہی ہیں، ہواؤں کے ذریعے اس کو تپش تو آ رہی ہے، لیکن جو جل رہا تھا اس سے وہ محفوظ ہو گیا، باہر آ گیا. اب وہ کہے گا کہ اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا. آقا فرماتے سلنگ درخت ہی نظر آنے والے، آپ دیکھو تو ایک اور درخت نظر آئے گا جہنم سے تھوڑا دور، بڑا درخت بہتر. اب یہ کہے گا یا اللہ مجھے وہ درخت تک پہنچا دے. اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، یہ تیل کو اندر سے باہر نکالا ہے، اب اس کے بعد نہیں، بس ہو گیا اتنا. یہ اللہ بڑا کریم ہے، پہنچا. ٹھیک ہے پہنچا دیتا ہوں، لیکن ایک بات وعدہ کر. کہا کیا؟ کہا اس کے بعد تو کچھ میں نہیں مانگے گا. اب بیچارہ بچنا ہے تو انسان کچھ بھی بولتا ہی ہو، بچنے کے لیے ہی بولا جاتا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں تو بولا جاتا ہے بھائی. اللہ والوں کی بارگاہ میں اسی طرح کام کیا جاتا ہے، ورنہ دنیا والے تو زبان پکڑ لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پکڑ لیتے ہیں. تو بہرحال کہے گا اب میں اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے وہ درخت تک پہنچا دے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ اور تھوڑا دور ہو گیا وہاں سے، اچھے بڑے گنے درخت کے پاس نیچے پہنچ گیا. اب تو وہاں تھوڑی ٹھنڈی ہوا بھی آنے لگی، تھوڑا اچھا ریلیکس لگنے لگا. الحاظ اب اندر اندر کہتا ہے آگے مانگو کہ نہ مانگو، کیونکہ اس کو اور آگے بھی درخت اچھا نظر آ رہا ہے، اچھی جگہ نظر آ رہی ہے، فیسلٹی نظر آ رہی ہے. بہت سہن کرنے کے بعد کافی ٹائم کے بعد کہے گا اے اللہ کرم فرما، وہ بہت اچھی جگہ ہے درخت، وہاں پہنچا دے. تو نے کیا کہا تھا، وعدہ کیا تھا اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا. ہاں میں اس کے بعد نہیں مانگوں گا، اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا. اچھا اس کے بعد صحیح میں نہیں مانگے گا؟ نہیں میں نہیں مانگوں گا. اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہنچا دیا جائے گا. وہاں تو اور اچھا. اب وہاں سے اس کو یہ ہوگا کہ سامنے دور جنت کا جو گیٹ ہے، اس کا صحن ہے جو 500 سال کا راستہ، اس کے پاس گنے گنے جو درخت ہے، جنت کا گیٹ، جنت کی وسعت. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان سما جائے جنت کے اندر، اتنی وسعت ہے، اتنی لمبائی چوڑائی ہے. قرآن پہ ہمارا تو یقین ہے، لیکن جو سائنس انکار کرتی تھی وہ سائنسداں بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جنت کی تو بات نہیں کرتے کیونکہ ان کا تو جنت کے بارے میں خیر ایمان ہے نہیں ہے، لیکن سورج کو تو دیکھتے ہیں، وہ سورج کو مانتے ہیں. تو لکھتے ہیں سائنس تحقیق کر کے یہ لکھتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 113 زمینیں اور آسمان دنیا کی اس کے اندر سما جائے. 113 یہ دنیا، ایک سائنس کی یہ تحقیق وہاں تک گئی اور اس نے یہ لکھا کہ ایسی دنیا 113 سورج کے اندر آرام سے سما جائے. سورج اتنا بڑا ہے، تو یہ تو سائنس کہتی ہے. اب سورج سے کئی زیادہ بڑی جنت ہے، جنت کی وسعت ہے، کوئی انتہائی نہیں. اللہ نے پہلے کی تھا زمین و آسمان اس میں سما جائے اور پتہ بھی نہ چلے، اور پھر بعد میں سائنس اس کا انکشاف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، جو ہے کر رہا سورج کے تعلق سے کہ اگر اتنی رفتار سے اس کا راؤنڈ چکر لگائے ستارہ تو 6 مہینے میں پورا ہو اتنی رفتار کے ساتھ، اس کے اندر یہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے، یہ ہے فلاں فلاں مطلب جو بھی آپ، یعنی دنیا نے بھی مان لیا آخر کہ زمین و آسمان سے کئی گنا بڑا یہ ہے، اور اس سے کئی زیادہ گنا بڑا جنت. تو جب جنت اتنی بڑی ہے تو اس کا گیٹ کتنا بڑا ہوگا؟ کوئی اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں کتنا ہوگا. جب جنت میں ہزاروں دنیایں آ جائے، کروڑوں آ جائے اور پتہ بھی نہ چلے، اتنی لمبی چوڑی. تب اس نے دور سے، وہ تو بہت لمبا تھا، یہ دور بھی تھا، لیکن بڑی چیز دور سے نظر آ جاتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ بہت دور نظر آ رہا ہے، بہت اچھا ہے، وہاں بھیج دیں. اللہ فرمائے گا تو نے کہا تھا اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا، لیکن خیر چل آگے بڑھ جا، وہاں چلا جا.
اب وہ وہاں پہ آ گیا، جنت کے باہر جو باغیچہ تھا، گنا درخت تھے گنے گنے، بہترین دالان تھا، صحن تھا وہاں. ابھی وہاں گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کہا چلیے اچھا ہے. لیکن اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جنت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، ذکر کی آوازیں آ رہی ہے، فکر کی آوازیں آ رہی ہے، باتوں کی آوازیں آ رہی ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہے، سن بھی رہا ہے. اے اللہ اب سوچ رہا ہے اینٹری مانگو کہ نہیں مانگو، اندر جاؤ مانگو کہ نہیں مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جلال میں آ جاؤ، جل جلالہ بھی ہے، اور کہیں واپس جا تو جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا، جہاں سے آیا وہیں چلا جا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو ڈرتے نہ ڈرتے پھر کہاں، اے اللہ تو نے جب یہاں تک پہنچا ہی دیا ہے تو بہت پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں، میٹھی میٹھی پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا ذکر ہو رہا ہے اندر، کیا محفلیں سج رہی ہے، اور میں باہر ہوں. اے اللہ اندر بھیج دے. اب اللہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نے کیا کہا تھا، کیا وعدہ کیا، ٹھیک ہے بھائی تو جا، چلا جا میرے بندے، چلو. اور جیسے ہی جنت میں داخل ہوگا گیٹ کے اندر سے، اللہ آخر داخل تو ہوئی گیا بندہ، پہنچ گیا، لیکن وہاں کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ ہے اور جس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. حدیث کے اندر مشکات شریف میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہو، اس کو جنت بھری ہوئی نظر آئے گی، چکا چک. کہاں یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں، ادھر بھی جگہ نہیں، ادھر بھی جگہ نہیں، ادھر بھی جگہ نہیں، میں کہاں جاؤں. اے اللہ تو نے بھیج تو دیا، جگہ تو ہے نہیں، میں آ گیا جگہ تو ہے نہیں، اب جگہ تو کر. وہ بولے گا نہیں لیکن کہے گا جگہ تو ہے نہیں مولا. جنت تو بھری ہوئی نظر آ رہی ہے تیری رحمت کی جنت، اتنی بڑی جنت جہاں کروڑوں دنیایں آ جائے، کروڑ زمینیں آ جائے، کوئی اس کی انتہا نہیں، اتنی وسعت. اور یہ اب جنت میں جگہ کہاں ہے؟ آواز آئے گی، بندے تو کہتا ہے جنت نے بھیج دیا اور جگہ نہیں ہے، تجھے نظر نہیں آ رہی ہے. سن، دنیا جتنی تھی تیرے لیے، یہ دنیا میں جو جتنا تھا، امریکہ یہ وہ سارے سمندر پہاڑ سب آ گئے، سانس زمینیں، سانس سمندر، یہ وہ پہاڑ، مشرق مغرب شمال جنوب، سورج غروب ہوتا ہے اس سے پیچھے والا بھاگ، سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بھی پیچھے والا، ساری دنیا، کتنی بڑی دنیا ہے. کہاں ایسی 10 دنیا کی جگہ تیرے لیے رکھی ہوئی ہے، 10 دنیا کی جگہ تیرے لیے ہے اندر. اندازہ لگاؤ رب کی رحمت کیسی ہے. جو آخر میں نکلا اس کے لیے 10 دنیا والی جگہ ہے. نبی کے دیوانوں، اسلام سے محبت کرنے والوں، اللہ نے چاہا تو نبی کی شفاعت سے ہم تو پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. پھر جو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد سرکار شاہ عالم. پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر جملہ دہرا رہا ہوں، خدا نے چاہا اور نبی کی شفاعت میسر آ گئی تو ہم تو پہلے جنت میں جانے والا. تو اس کے لیے 10 جنتیں ہیں، تمہارے لیے 70 جنتیں ہوگی، 70 دنیا کی جنتیں ہوگی. تھوڑی سی تکلیف سہن نہیں کر سکتے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، روزے کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے تھوڑا شکر نہیں کر سکتے. وہاں سب نعمتیں رکھی اللہ نے. دنیا میں تو آزمائشوں کی جگہ ہے، چلتا رہے گا. تمہارے لیے تو لطف وہاں رکھا ہے، مزہ وہاں رکھا ہے، نعمتیں وہاں رکھی ہیں، حوریں وہاں رکھی ہے. بڑی بڑی دنیا تو کیا چیز ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے. ایسی 70 جگہ آپ کر لو، 70 دنیا. ایک ایک بندے کو اللہ عطا فرمائے گا. ایک ایک بندہ جب وہ سنے گا کہ میرے لیے اتنی ساری جگہ ہے، دکھ تو نہیں رہی ہے، نظر تو نہیں، پر رب کی رحمت ہوتی ہی ایسی ہے، کسی کو نظر آتی ہے، کسی کو نظر نہیں بھی آ سکتی. تو اگر نظر نہ آئے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم پر رحمت نہیں، رحمت تو ہم پر ہے. امت رسول پر اگر رحمت نہیں تو پھر کسی پہ رحمت نہیں.
یہ محبوب کی امت ہے، محبوب کے صدقے میں اللہ امت پر رحمت اور فضل کرتا ہے۔ ہاں کسی کو محسوس ہوتا ہے، کسی کو نہیں، کسی کو نظر آتی ہے، کسی کو نہیں، تو اگر نظر آ جائے تو شکر ادا کرو، اور نظر نہ آئے تو صبر کر کے یہ سوچو کہ جب آنکھ بند ہوگی تو قبر میں رحمت کے جلوے نظر آ جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو اسلام سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، اور یا اللہ سے محبت کرو، اور ان کی سیرت پر عمل کرو، سیرت پر عمل کرو، پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں دیکھو۔ جب اسے جنت اتنی عظیم مل سکتی ہے تو پھر بتائیے۔ بس آخری جملہ اس حدیث کو پورا کر دو۔ اب اس صحابی نے جب یہ کہا، اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا کہ تیرے لیے 10 جنتیں 10 دنیا کی جگہ رکھی ہے، تو یہ بندہ کیا کہیں گا معلوم ہے؟ یہ بھی حدیث میں ہے، اضحک اللہ، یہ اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مذاق کرتے ہیں، مذاق، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے، کہاں دکھتا ہی نہیں ہے، اور اتنی ساری۔ اب یہ جملہ کہنے کے بعد صحابی مسکرائے، اور صحابی رسول جب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا ارے تم پوچھتے بھی نہیں مجھ سے کہ میں کیوں مسکرایا، پوچھو مجھ سے۔ پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا بس یہی بات، یہی حدیث جب آقا فرما رہے تھے تو اس مقام پر رسول اللہ بھی مسکرائے تھے کہ جب بندہ کہے گا یا اللہ تم مجھ سے ادا کرتا ہے، تو مجھ سے کر رہا ہے، یعنی تو غفور و رحیم ہو کر تو کر رہا ہے، تو رحمان و رحیم ہو کے کر رہا ہے، تو اتنا پاک پروردگار ہو کے کر رہا ہے۔ کہ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی اضحاک نہیں ہے، میں راضی ہو گیا۔ یہاں مذاق سے مراد راضی ہو گیا ہوں میں، لیکن لفظ مذاق آیا ہے، اضحک اللہ کا آیا ہے کہ میں، یعنی وہ کہے گا کہ اللہ تو پروردگار ہو کے مذاق کر رہا ہے، تو کہے گا یہ جب جملہ کہے تو آقا مسکرائے، اور صحابی کہتے جب آقا مسکرائے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں مسکرائے؟ تو آقا فرماتے جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تو پروردگار ہو کے مجھ چھوٹے سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت بھی مسکرائے گی، اللہ بھی مسکرا دے گا، یعنی راضی ہو جائے گا۔ اب اندازہ اللہ مسکرائے، رسول اللہ مسکرائے، صحابی مسکرائے، وہ تو پھر امتو تم کیوں نہیں مسکراتے؟ مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا۔ مسکراہٹ میں بڑی کشش ہے، مسکراہٹ میں سنت ہے۔ بات ختم، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسکراتا رکھے، مسکراتا اٹھائے، مسکراتا سلائے، مسکراتا میدان محشر سے پار لگا کر جنت میں داخل فرماتے۔ کہنے سننے میں آگے پیچھے ہوا ہو، رب کریم کسی چیز میں آنے جانے میں خیالات میں اللہ ہمیں معاف فرمائیں، قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات کی سنت باقی ولا